نمبر 13، اللہ تعالیٰ جو چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ اگر کچھ دے دے کسی کو تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان بخیل ہے، بعض اوقات حدیثیں ہم سنتے ہیں، ایک عورت تھی زانیہ تھی بنی اسرائیل کی، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے مغفرت کر دی اس کی۔ تو انسان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی جلدی، کیوں؟ یہ کنجوس ہے، یہ اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کو بھی یہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ایسا کیسا؟ اتنے سارے گناہ کی اس کو کیسا معاف کر دیا؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ پھر آدمی کو کچھ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ کرتے رہو اور اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کیا، بتا دیا۔ اللہ جس کو معاف کرنا چاہے، کوئی پکڑنے والا ہے؟ اللہ سے کوئی محاسبہ کرنے والا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، اپنی رحمت کے اعتبار سے اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو بعض اوقات حدیثوں میں آدمی پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ایسے کیسے معاف کر دیا۔ بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں چاہے کتنے ہی گناہ ہو۔ بعض اوقات انسان بڑھاپے میں جا کر میرے گناہ بہت ہے، کہاں سے اللہ معاف کرے گا اتنے گناہ؟ جہالت ہے یہ، سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، تو معافی تو مانگ، دعا تو کر۔ کبھی اللہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں اتنا بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ ہے وہ، بھائی وہ اللہ ہے، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سارے بندے ایک ساتھ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، ہر ایک اپنے دل کے حساب سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دے جو مانگا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے سرے پہ ہوتا پانی، اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیوں کیا ایسا تو نے؟ وہ بادشاہ ہے۔ دنیا میں آدمی دیکھتا ہے اپنی اولاد کو پیسے دیے، یا کسی اپنے اس کے پاس کوئی کام کرتا ہے اس کو پیسے دیے، اب احسان بھی اگر کرے آدمی تو دھیان دیتا ہے کیسا خرچ کر رہا ہے، اور اگر وہ یوں ہی اڑا دے تو کیا کرتا ہے؟ کیوں کیا ایسا تو نے؟ تو یہ اس پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ مان لیجیے آپ نے کسی کو 20,000 روپے دے دیے، وہ نکلا مسجد سے اور کوئی غریب تھا اس کو دے دیا، آپ کو برا لگتا، میں تجھ کو دیا تو کیوں دیا اس کو؟ حالانکہ وہ کہہ سکتا تم نے مجھ کو دیے نا، ختم، اب میں جو چاہے کروں۔ لیکن آدمی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق اس کے اوپر ہے۔ تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ کہیں اور سے اگر آیا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ کے پاس کہیں اور سے آیا ہے اس کا ہے، اللہ کا اپنا ہے، کسی اور نے اللہ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو دے، اللہ سے کون پوچھے گا؟ کیونکہ اللہ کو کسی اور نے دیا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ہے۔ اللہ پوچھ سکتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ لہٰذا دعا کرتے وقت میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ کرے گا کیا ایسا، اتنا زیادہ مانگنا ٹھیک ہے کیا؟ ڈرتے ڈرتے اللہ اتنا زیادہ مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ہوگا تو دے دے۔ یہ کوئی دعا کا طریقہ ہے؟ فقیر بھی ایسا نہیں مانگتا، دے دو بولتا ہو مانگتا ہو۔ آپ دیکھیے فقیر کیسا مانگتا ہے، ایک دم لپٹ کے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آدمی ضد سے مانگے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ اے ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے امید باندھے رہے، جب تک تجھ کو مجھ سے امید رہے اور تم سے مانگتا رہے۔ اللہ سے دعا میں کیا ہونا چاہیے؟
امید ہونا چاہیے. نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں کرنا. مخلوق سے نا امید ہو سکتا ہے آدمی, اللہ سے نا امید کیوں ہو بھائی؟ اللہ کے لیے سب ممکن ہے. مخلوق عاجز ہے. جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا, مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باقی رکھے گا, غفرت لک علی ما کان منک, جو تیرے عمل ہوں میں سب معاف کر دوں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ابالی, تجھ کو معاف کر دیا. آدمی کیا کرتا ہے, انسان کی حالت کیسی ہے؟ مولوی صاحب جوش دلائے, غریبوں کا کیا ہوگا دنیا میں, غریبوں کو نہیں دیکھتے. جوش آیا دل میں, غریبوں کو دیکھنا چاہیے. گیا جیب میں جتنے پیسے تھے سب نکال کے دے دیا باہر فقیر کو. 4 قدم آگے جا کے صحیح کیا میں نے, غلط کیا میں نے. آدمی گھر پہ جا کے چپ بیٹھا, بھی بولی کیا بات ہے, جمعہ میں کوئی بہت خطرناک خطبہ ہوا کہ کسی سے جھگڑا ہوا؟ تو بولنے کو بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ جوش میں آ کے کر تو دیا, لیکن آپ سوچ رہے ہیں میں صحیح کیا کیا غلط کیا. اتنا جوش میں, اور غصہ کس پہ آ رہا آپ؟ مولوی صاحب. ایسا خطبہ دیتے کیا؟ آدمی فیصلے بعض اوقات جذبات میں کرتا ہے, اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی دے دیا. اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. انسان کے پاس محدود ہے, اللہ کے پاس اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. جنت میں بندوں کو اللہ ڈالے گا, جنت میں جائیں گے. پھر بھی جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالے گا. اتنی وسیع جنت ہے, اپنی طرف سے اللہ, اتنی بڑی جنت ہے, کون رہے گا اتنی بڑی جنت پہ؟ اپنی طرف سے بندے اس میں اللہ پیدا کر کے ڈالے گا. اللہ ہے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ یقین بندے کو ہونا چاہیے. یہ توحید ہے. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا اور ایسا کیوں کیا. ہاں, اللہ دوسروں سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ وہ مالک ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو چاہے اپنے خزانے دے دے, جس کو چاہے اولاد دے دے, مال دے دے, مغفرت کر دے, جنت میں بڑی سے بڑی جنت دے دے. آخری جنتی جائے گا اللہ کے پاس, گرتے پڑتے جائے گا کیسا, تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ, لمبی روایت ہے, اللہ تعالیٰ کا دنیا اور اس کے 10 گنا تجھ کو دے دیا, اتنا تجھ کو دے دیا. اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس کو لگے گا مطلب ایسے میرے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے میں اس لائق تھوڑی ہوں کہ اتنا مجھ کو دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ دے گا, کہے گا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے. اور اللہ مذاق نہیں کرتا ہے بندے کے ساتھ میں, کبھی دھوکہ نہیں دیتا بندے کو کہ وعدہ کرے اور نہیں دے, بولے اور نہیں دے. نہیں, اللہ دے گا اس کو. تو بعض اوقات انسان کو خود یقین نہیں آتا اللہ اتنا دے سکتا. ہاں اللہ دے سکتا ہے, یقین ہونا چاہیے. کیونکہ نگاہ اگر اپنی حیثیت پر ہوگی تو ہم کچھ بھی مانگنے کی اوقات نہیں رکھتے. ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں, کیا مانگے اللہ سے؟ ہماری کوئی اوقات ہے مانگنے کی؟ نہیں. لیکن اللہ کی رحمت پر اگر نگاہ ہو, اللہ کی قدرت پر نگاہ ہو, تو پھر آدمی جو چاہے مانگ سکتا ہے اللہ سے. تو نگاہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے, اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ نگاہ رکھنا چاہیے, نہ کہ اپنی حیثیت سے. جو چاہے مانگے, بندہ ہے, مانگ سکتا ہے, اللہ سے جتنا چاہے مانگے. تو زندگی بھر کے گناہ اگر انسان کے ہیں, اللہ سے امید رکھے, اللہ معاف کرنے والا ہے. دعا کرے, گڑ گڑائے اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لک علی ما کان منک, جو بھی تیرے اعمال ہوں, جس حال میں بھی تو ہو, گناہوں کے جس مرتبے میں تو ہو, جیسے برے سے برے تو نے اعمال کیے ہوں, غفرت لک, میں سب کی مغفرت کر دوں گا. ولا ابالی, اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. معاف کر دیا, ختم, جا مغفرت ہو گئی تیری. اللہ رب العالمین ہوا. اس لیے بندہ کبھی بھی کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہوں, اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مانگے اللہ سے, اللہ معاف کر دے, تو معاف کرنے والا ہے. ہاں میں نے کیا, معاف کر, لیکن اللہ غلط کیا, معاف کر. تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے.
تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس سے کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس لیے جو چاہے آدمی اللہ سے جتنا چاہے مانگے، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔